الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں دائمی نعمتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، دائمی آسائشیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں سرپرست بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں انسان کی پسند کی محبوب چیزیں سب گنوا دی گئیں، اور یہ انسان کے امتحان ہیں، چاہے اس کا خاندان ہو، بزنس ہو، مساکن گھر ہوں، آبا، ابنا، ازواج ہوں. یہ ساری چیزیں، ان سے محبت ایک انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے، اور یہ ناگزیر بھی ہوتی ہے. ان چیزوں سے انسان کے اندر ایک قدرتی محبت اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے انسان کے اندر ان چیزوں کی، اور اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے. اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، منع نہیں کیا گیا، ضروری ہے یہ. لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں مانے ہو، رکاوٹ ڈالے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اس کی وجہ سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہر چیز سے بڑھ کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ہمیں دنیا کے کاموں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یعنی ایک انسان کوئی جاب کرتا ہے، اس کو جاب اس کا پیشن ہے، اس کو بہت محنت کرتا ہے، اس میں بہت ایکسیل کرتا ہے، اچھی بات ہے، حلال کمائی کما رہا ہے محنت کر کے اگر ذریعہ حلال ہے. لیکن صرف اسی کا ہو کے رہ جانا اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، نہ مال نکالنا نہ جان، یعنی انسان یا تو جان سے کرے یا مال سے کرے یا دونوں سے کرے، یا پھر کسی ایک سے بھی نہیں کرتا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اللہ کے دین کے لیے، کچھ وقت ہی نہیں نکالتے. یعنی یا تو 5 دن اپنی جاب میں مصروف رہیں گے 9 to 5، اور جب ویکینڈ ہوگا تو انٹرٹینمنٹ، ملنا جلنا، کھیل کود، نہ مسجد نہ مدرسہ نہ دین نہ آخرت نہ فکر، نہ گھر والوں کی نہ اپنی. یہ کیسی زندگی ہے؟ تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں کتنا تھک رہا ہے، کیونکہ اسی سے پھر آگے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یعنی ایک تو نا دنیا میں رہنا اور اس کے لیے آپ عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کر رہے ہیں مال سمیٹ سمیٹ کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے آگے بھی جانا ہے. تو انسان ضرور سوچے کہ آگے کے لیے کیا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت زیادہ تر مساجد میں کون لوگ نظر آتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہیں، جن کا کام کاج ختم ہو چکا ہے. لیکن جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے کیا ٹرینڈز ہیں؟ ان کے لیے کون سا وقت ہے؟ ان کو کون لے کر آئے گا؟ انہیں کون اہمیت بتائے گا؟ انہیں کون یہ راستہ دکھائے گا؟
اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، سخت محنت. یہ محنت بھی ایک جہاد ہے کہ ان کو بستروں سے اٹھا کر تیار کر کے آپ صبح صبح مسجد لے کر آئیں، مدرسہ لے کر آئیں اور ان کو دین سیکھنے کے لیے تیار کریں. پھر فرمایا یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبائل رہتے تھے. یہ دونوں قبائل تیر اندازی میں مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. مکہ فتح رمضان میں ہوا تھا. بہرحال حنین والوں نے خوب تیاری کی، لیکن ادھر مسلمانوں کے اندر دل میں کچھ عجب سا آ گیا کہ آج ہم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے ضروری کامیاب ہوں گے. اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پہ اعتماد ہو گیا. انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو اللہ سے مدد مانگتا رہتا، ذرا سی طاقت پکڑتا تو اکڑ جاتا ہے. تو بہرحال اب ہوا کیا کہ جب مسلمان وہاں گئے تو وہ تو بہت تیر انداز قومیں تھی جن سے مقابلہ تھا. انہوں نے اچانک تیروں کی بوچھاڑ کر دی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے. میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، باقی ساری فوج مڑ گئی. آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. پھر آپ نے حضرت عباس کو جو بہت بلند آواز والے تھے حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں. جب انہوں نے آواز سنی تو دوبارہ میدان میں اور جم کے لڑے. پھر اللہ نے فتح عطا کی اور اس میں 6,000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا. اتنے لوگ ہاتھ آئے. تو بہرحال سبق یہاں سے کیا ملتا ہے کہ خود پسندی، اپنی طاقت پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. اسباب جتنے بھی اچھے ہوں آپ کے پاس، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں. اسباب سے دل جوڑنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو، اللہ کی رحمت اور بخشش سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی وہ ظاہری طور پر بھی طہارت نہیں اختیار کرتے اور باطنی طور پر شرک کی نجاست ہے. ان اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ یہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا. اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ یہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو شریک یہ ٹھہراتے ہیں. اہل کتاب نے علماء کو کیسے رب بنا لیا؟ عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اپنا رب نہیں مانا، ان کی عبادت نہیں کی، تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی اہل کتاب نے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا اسی کو حرام سمجھا. یہی ان کی عبادت کرنا ہے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر چیزوں کو حلال حرام کرتا ہے تو وہ پھر اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے، اور حلال حرام کا فرق رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کا حکم دے کر بھیجا گیا تھا۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بہترین اخلاق اور اعمال سکھاتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ احبار حبر کی جمع ہے ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو۔ اس سے مراد علماء یہود ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے، اس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ تو یہاں پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو غلط فتوے دے کر ان سے رشوتیں قبول کی، تو یعنی مسلمانوں کے علماء ایسا کام نہ کریں۔ اور کنز وہ خزانہ ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی ان کے مال کو، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، یعنی جلائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہٰذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں نسی کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کرنا۔ عربوں میں حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار سخت ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بچنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اس کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کر دیں اور اس مہینے کو حرمت والا بنا دیں، یعنی مہینوں کے نام بدل دیتے اور اپنی مرضی کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس وقت فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا۔ اب یہ کیونکہ ہمارے دین میں تو عبادات ان مہینوں سے وابستہ ہیں، تاریخوں سے وابستہ ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو اگر حج نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی چاہے مشقت کر کے آ جائیں۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو عین اپنے صحیح وقت پر، واقعی جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا اس کے مطابق اس دن پر وہ 9 ذی الحجہ آیا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔
شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرم تھا، سفر بہت لمبا تھا، بعض مسلمانوں اور منافقین پہ یہ حکم بہت مشکل گراں گزرا، تو اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں لعنت ملامت کی گئی۔ یہ غزوہ تبوک کہلاتی ہے، یعنی یہ جنگ، لیکن حقیقت میں ہوئی نہیں تھی۔ مسلمان 20 روز تک شام کے قریب تبوک میں رہ کے واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں کچھ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کو، یا کچھ لوگ جو مشکل سمجھ رہے تھے اس کام کو، ان کو ایک طرح سے عتاب کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم نہ کرو۔ آخرت کے فائدے میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں وہ۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی اے مسلمانوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے، وہ عاجز و بے بس نہیں، یعنی وہ ایسا پوری طرح کر سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا، اگر 1400 سال سے دین اسلام کا پیغام اگلی نسلوں کو پہنچ ہی رہا ہے نا، کتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہے، وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بن گیا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ان سے لے کے آگے دوسرے تیسرے نے، اور سلسلہ ہم تک پہنچا۔ آج ہمیں اللہ نے سعادت بخشی کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ اس لیے اس کام کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں۔ فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ ہی نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت اتار دی اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، اللہ اپنے پیغمبر کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور پھر مثال سے بتایا کہ وہ جب غار ثور میں تھے تو اس وقت ان کی مدد کس نے کی تھی؟ جبکہ دشمن بالکل سر پہ پہنچ گیا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی اتاری اور فرشتوں سے مدد بھی کی۔ انفرو، نکلو، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، آسانی سے یا مشکل سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھے، پیادہ ہو یا سوار، اہل و عیال کے ساتھ ہو یا بغیر، تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ دین کی خدمت کے لیے اپنے وقت، اپنی جان مال کا ضرور لگائے یا ضرور دے۔ صحابہ کرام اپنے آخری وقت تک جہاد کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ان کے ستیلے باپ تھے، ام سلیم کے شوہر تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہنے لگے، یہ ابو طلحہ بھی ویسے کیسے عمل کرنے والے تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آیت پڑھی تو سارا باغ صدقے میں دے دیا۔ یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی، اور وہ چلے گئے، تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے، مگر وہ نہ مانے۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، کشتی میں ہی فوت ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اللہ کے راستے میں تھے نا۔ اسی طرح مقداد بن اسود جو تھے، بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے کہا کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں۔ کہا
سورۃ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، سورۃ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں سے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں قسطنطینیہ کانسٹینٹینوپل جانے والے یعنی ترکی جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے۔ ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے۔ بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ فرمایا میری خواہش یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک تم آگے جا سکو جاؤ، جب آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر کے آنا، پھر واپس آ جانا۔ ابو ایوب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہمیں ذرا سے کوئی کام آ جاتا ہے، ذرا سا کوئی ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہم فوراً چھٹی کر لیتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے، کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مالوں کو پہلے رکھا گیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ بعض اوقات انسان خود آ جاتا ہے لیکن مال نہیں لگاتا، لیکن دونوں چیزیں ہوں تو پھر ترقی تیزی سے ہوتی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کی راہ میں چلنا ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں علم کے راستے میں چلنا بھی، اور خاص طور پر دین کے علم کے راستے میں چلنا بھی، اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ ابھی ہمیں اپنا اجر نظر نہیں آتا نا، اس لیے ہمیں سستی آ جاتی ہے کہ چلو آج آرام کر لیتی ہوں، آج گھر میں ذرا لیٹ کے سن لوں گی۔ لیکن جس کو اجر پتہ ہوتا ہے وہ تھکا ہارا بھی ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے جن کا دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں۔ اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتی ہے، یعنی اگر دنیا کا کوئی مال ملنا ہوتا تو نکل جاتے۔ جابس پہ تو کبھی ہم چھٹی نہیں کرتے اس بہانے سے کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں تو دیر سے اٹھوں گی تو میں فون کر دیتی ہوں آج نہیں میں آ سکتی۔ اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، لیکن مسافت ان پر دور ہو گئی اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں آئی جن کی اکثریت منافقین کی تھی، کہ یہ منافق اگر مال ملنے کی کوئی توقع ہوتی اور سفر زیادہ دور نہ ہوتا تو ضرور ساتھ چل پڑتے کہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اپنے شک میں ہی ڈاواڈول ہیں۔ یعنی شک سے نیکی کے کاموں میں رغبت کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ تو بات یہ کہ اگر ارادہ ہوتا تو ضرور تیاری کرتے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اطاعت کے کام کے لیے وقت سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، پہلے سے گھڑی دیکھ کے رکھی جائے کتنی دیر رہ گئی اور پھر اس کے مطابق اپنے کام وائنڈ اپ کیے جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ نیکی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنا نفاق کی علامات میں سے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور اگر یہ تم میں نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ضرور گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں آئے، اگر یہ آتے تو تمہارے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتے، چغل خوری کر کے تمہارے اندر فتنہ برپا کرتے، انتشار پھیلاتے، غلط رائے دیتے، غلط مشورے دیتے۔
تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی منافقین جب سے آپ مدینہ آئے تھے تو آپ کے خلاف فتنے تلاش کرتے رہتے اور معاملات خراب کرتے۔ جنگ احد کے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ تو ہر موقع پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ یعنی اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو پیچھے رکنے پر مجھے گناہ ہوگا، تو مجھے گناہ گار نہ کیجیے، آپ مجھے یہ کام کہہ کے گناہ گار نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ وہاں رومی عورتیں ہوں گی تو ان کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکتا، تو فتنہ ہے، میرے لیے بہتر ہے میں نہ جاؤں۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں مسجد نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتا کیونکہ کچھ عورتیں بھی آج کل مسجد چلی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا، اور یہ اتراتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، پھر وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ بڑا ہی حوصلہ دینے والی آیت ہے یہ۔ یعنی جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے، جو مقدر میں وہ ہو کے رہے گا، جو مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے تقدیر کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے۔ اور یہ کتنی سچی ہے یہ بات کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی یا کامیابی یا شہادت، دونوں میں سے جو بھی ہمیں حاصل ہو وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے، لیکن تمہارے لیے تو تمہیں یا تو تم قتل ہوگے یا قیدی ہو جاؤ گے یا پھر آخرت کا عذاب، تو یہ سب پر اللہ قادر ہے۔ کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم ہو ہی نافرمان لوگ۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بعض نافرمانیاں گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیٹ بٹن کی طرح ہوتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نیک اعمال کی اول شرط کیا ہے؟ قبولیت۔ نیک اعمال کی قبولیت کی اول شرط کیا ہے؟ ایمان، اور منافقین میں ایمان ہی تو نہیں تھا۔ اور ان کے صدقات قبول ہونے میں یہی بات مانے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دونوں کام ان کے اوپر بڑے بھاری ہیں۔ یعنی ایک ان کا فسق، کفر، نافرمانیاں، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ یعنی ان کے صدقات کے عدم قبولیت کے یہ تین اسباب ہیں۔ نماز جیسا افضل اور بہترین عمل، اس میں ٹائم پر نہیں جاتے، اس میں خوشی سے شریک نہیں ہوتے، کیونکہ دکھاوا جو کرنا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے۔ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا۔ یہ سب ٹریٹس منافقوں میں تھے، اور منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ بس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بس ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے مال و دولت اور دنیاوی چمک دمک سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔
کیونکہ انسان کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے نا، اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے تو ان کے پاس اتنا مال کیوں ہے، ان کی اولاد کیوں اتنی کامیاب ہے؟ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یہ حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سب انہیں کیوں دیا ہے؟ یہ فراوانی کیوں دی ہے؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ نے انہیں صرف یہ ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا آرام، یعنی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے بس اسلام کا اظہار کرتے رہتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر اگر یہ ان میں سے کچھ دے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کچھ نہ دیے جائیں تو یکدم ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اسے اگر دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی مال نہ ملے تو دین کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر معمور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں کچھ تو لوگوں کا ذکر کیا گیا، جیسے فقراء، مساکین، زکوٰۃ کی مینجمنٹ کرنے والے، اور ایسے نان مسلمز کہ جن کو اگر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر گردنیں چھڑانے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، اور پھر قرض داروں کے لیے کہ جو اتنے مقروض ہو جائیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور اسی طرح مسافروں کے لیے۔ لیکن ایک ایسی شق ہے جس میں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیے جائیں، بیت المال میں جمع ہو سکتا ہے یہ مال، اور پھر اس کے بعد وہاں سے حسب ضرورت تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے۔ استغفر اللہ، کہہ دیجئے کان تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حلیم تھے، عفو درگزر کرنے والے تھے، اور جو آپ کے پاس آتا، کوئی اپنی بات سنانا چاہتا، آپ اس کی سن لیتے تھے، اور منافقین کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ لوگ ہماری شکایت نہ کریں، جا کے ہماری اسلام دشمنی کی بات نہ بتائیں، تو وہ اللہ کے رسول پر ہی الزام لگانے لگے کہ یہ تو ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں، تاکہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ یحلفون باللہ لیردوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ یہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی رکھیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی رضا سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے تو اللہ کی خاطر خوش کریں، اس کا اجر بھی اللہ سے چاہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی وہاں تکلیف تو ہے ہی، بے عزتی بھی بہت بڑی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتا دے،
کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور یہ منافقین کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن ایک عام زندگی کا بھی اصول یاد رکھیں کہ جس چیز کا آپ کو خوف آنے لگے نا، اس کو توکل سے کاؤنٹر کریں کہ نہیں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا مددگار ہے، میرا اللہ میرا کام کرے گا، میرا اللہ میرے لیے آسانی کرے گا۔ توکل توکل، انسان کو بس اللہ سے ڈر کے غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ تحقیق کرنا چاہتے تو یہ بس ٹال مٹول کر دیتے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی منافقین کی حقیقت کھل جاتی تو اس پر وہ بہانے بنانے لگتے۔ لیکن یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی دین کی بات کر کے ہنسے یا دین والے پہ ہنسے تو ہم نے سنجیدگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے دین کے احکامات ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہیں۔ لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ۔ یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ قد کفر تم، یہ مذاق اڑا کے تم نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور یہ خوشخبری بھی مل رہی ہے کہ جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور پھر آئندہ زندگی مخلص ہو کر بسر کی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کو بھی نیکی کے کام سے روکنا نفاق کی علامت ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خیر کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پہلے منافقین کا ذکر غائب کے صیغے میں تھا، اب تنبیہ کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، براہ راست ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب منافقین کی پچھلے گمراہ لوگوں سے کیا مشابہت ہے؟ دو طرح سے۔ ایک، دنیا میں انہوں نے اب تقدیر میں لکھے ہوئے حصے کا فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی انہی کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تو تم نے بھی یہی کام کیا۔ اب آخرت میں ان کے اعمال بھی ضائع ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، تو اب تمہارے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ توبہ کر لو تو اور بات ہے۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ منافقین کے بعد اہل ایمان کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی اچھی عادتیں کیا ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست، محبت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ یہ مومن کی تعریف ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. یہ کرائٹیریا دے دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومنوں کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں سب مومنوں کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا گیا جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے. اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. اصل میں منافقین کے ساتھ اب تک بہت حسن سلوک ہو رہا تھا، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے پر طویل مدت تک ان سے نرمی برتتے رہے، ان کی سازشوں کو اگنور کرتے رہے، لیکن اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں تو وہ اور سر چڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. تو آخر میں اب منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ توبہ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور آخری حکم کیا ہے کہ اب نرمی اور درگزر کی بجائے ان پہ سختی کی جائے. آپ اب تک جو نرمی اور چشم پوشی سے کام لے رہے تھے اب ان کے قصور پر پکڑا جائے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقینی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اس کام کا ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے. پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے تھے، لیکن جب پردہ چاک ہو جاتا، راز فاش ہو جاتا، تو آ کر جھوٹی قسمیں کھا کے مکر جاتے تھے. اور جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی کہ نہیں واقعی انہوں نے غلط بات کہی ہے تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور آپ سیریس ہو گئے. یہ بات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جب کوئی آپ کے مذاق کو مائنڈ کرے کہتے ہیں کہ تم تو ایسے ہی سیریس ہو جاتے ہو، اور پھر یہ کہ قسمیں کھانے لگتے، قسموں کو ڈھال بنا لیتے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جی ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال آ جائے تو پھر ہم اتنا تو ضروری اللہ کے راستے میں دے دیں گے، اور جب وہ مال آ جاتا ہے تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس میں کم کر دیتے ہیں یا ختم ہی کر دیتے ہیں اپنے پروگرام کو. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو یہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ گئے، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ والوں کا وہ حال کچھ اچھا نہیں تھا. مدینہ ان دنوں یثرب کہلاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا، سینٹرل پلیس، اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت آیا جس کی وجہ سے یہ لوگ مالدار ہو گئے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی، انہی کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم صدقہ بھی ضرور کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس نے مال و دولت سے نواز دیا، تو انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے بخل کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول سے ہی منہ موڑ لیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر قیامت کے دن تک ان کے اندر نفاق ڈال دیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ.
تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما کر انہیں اس دن تک سزا دی جب وہ سزا دے دی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، تو انسان سب سے پہلے تو اسے صاف کرنے کی فکر کرے۔ اللہ دیکھتا ہے، تو اگر ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو صاف کرنے کی فکر نہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بس خوب صاف کر رہے ہیں۔ لوگوں کی خاطر جیتے ہیں نا، اللہ کی خاطر نہیں۔ وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متطوعین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں متطوعین۔ طوعاً و کرہاً ہوتا ہے نا، تو طوعاً دل کی خوشی سے خرچ کرنا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں سوائے اپنی محنت کے کمائے ہوئے کے، کیونکہ اللہ جہدہم، یعنی جہد کا معنی محنت اور مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں لیکن محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ منافقین نے باتیں کی، کیونکہ انہوں نے کچھ مسلمانوں نے بہت تھوڑا خرچ کیا تھا۔ جو مخلص مسلمان لے کر آتے اگر زیادہ لاتا تو کہتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے لایا، کم لاتے تو کہتا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کا کام چل جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے، کسی سے بھی راضی نہیں تھے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر کا نصف سامان، حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہو؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور کہنے لگے گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی موسم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، آج بہت سردی تھی، آج سنو تھی، آج گرمی تھی، آج نہیں، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ ان منافقین کا حال ہے، ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے یہاں ان کے لیے مخلفون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی وہ خوش نہ ہو پیچھے رہ کے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم نکلو، جو بیکار چیز ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس چاہیے کہ یہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ اپنی ان حرکتوں پر، اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہکہا لگا کے نہیں ہنستے تھے، اگر ہنسی آپ پر بہت غالب آ جائے، آپ ٹو مچ ہو جائے تو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا بیکار لوگوں کا کام ہے، غافل لوگوں کا کام ہے، اور زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا لائے، پھر یہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آئندہ، تو صاف کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ نیکی کا موقع آئے اور انسان اس پہ قادر ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ کرے تو پھر آئندہ سے توفیق چھن جاتی ہے، کیونکہ وہ نیکی کی توفیق ملنے کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی نیکی ہونا تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور دل سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، مجھے ہمت دی، مجھے ریسورسز دیے، مجھے جسم و جان کی توانائی عطا کی کہ میں یہ کام کر سکوں، تو اس پر اللہ کی شکر گزار ہوں، نہ کہ کر کے احسان جتانا شروع کر دے انسان اور اس نیکی کو ضائع کر دے۔ تو ان لوگوں کا حال یہی تھا، انہوں نے چونکہ پہلے انکار کر دیا ساتھ جانے سے، لہٰذا آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا کہ اب تم نہیں جا سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی قمیص دے دیجیے کہ میں اسے کفن دوں، آپ اس پر جنازہ بھی پڑھ دیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، کہ ظاہر باپ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دو میں سے ایک اختیار ہے، استغفر لہم ولا تستغفر لہم، چاہیے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہیں۔ تو میں ان کے لیے یعنی کہ میں دوسری آپشن لے رہا ہوں کہ میں استغفار کروں گا۔ سو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اسی لیے حضرت عمر، کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو وہ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں نہیں ہیں وہ بھی اس میں سے نکل جاتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں یا نہیں۔ کیونکہ منافقین کے لیے جتنی مرضی استغفار کی جائے، توبہ کی دعائیں کی جائیں، فائدہ نہیں دیتی۔ جو شخص خود اپنی زندگی میں نماز نہ پڑھے تو بعد کے لوگ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں کہ اس کی نمازوں کا کفارہ ہے، تو وہ کیسے کام دے گا؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہی کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ استغفر اللہ۔ یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اگر مال اور اولاد انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو استغفار کی کثرت کر دیں، آیت کریمہ زیادہ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے میری کسی کمزوری کی کوتاہی اور گناہ کی وجہ سے یہ چیز میرے سامنے آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی استغفار کی وجہ سے انشاءاللہ مشکل آسان کر دیں گے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے صاحب استطاعت آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہیں۔ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر ان کے نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین کی طرح نہیں ہے، نہ ان جیسی بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز ہے، نہ مال اور جان کی قربانی میں کوئی بخل ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر ہے، نہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش لگا دیتے ہیں اور ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا کی فتوحات اور غنائم، اور آخرت کے سب سے بلند درجے ان کے لیے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہے کہ وہ بزدلی نہیں کرتے، جہاد سے گریز نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی میں بخل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر یا نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش بھی لگا دیتے ہیں، ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی فتوحات اور غنائم، اور آخرت کے سب سے بلند درجے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور بدویوں میں سے بھی عذر تراشنے والے آ گئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کا حال تھا، ابھی باہر رہنے والوں کا۔ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ تھے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے، پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تھے، غزوہ تبوک کی تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا، ورنہ ان کی نیت تھی پوری پوری آنے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اجر میں انسان برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے بھی قیامت کے دن تک عمرہ کرنے کا والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں۔ آپ نے کہا کہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھیں کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ یہاں کچھ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگ گئے۔ مرد کم ہی روتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہ رہے تھے اور نہیں نکل پائے تو رونے لگے، ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئی ہوں جس سے آنسوں کی نالیاں رواں ہو گئی ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کیونکہ وہ ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ یہ دولت مند ہیں، یہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔